سائنس اور اسلام، وہ ان کی تقریر ہے جو یہی ہوئی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں. انہوں نے اس تقریر میں یہی حدیث موضوع بنا کر گفتگو کی ہے. اللہ نے پہاڑوں کو رکھ دیا زمین پر، فہدأت، تو زمین رک گئی، ساکن ہو گئی. فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین تھی، کہیں کہیں پہاڑ رکھ دیے تو یہ ٹھہر گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ پہاڑوں کے اندر بہت طاقت ہے. تو انہوں نے پوچھا یا رب هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، کیا آپ کی مخلوقات میں پہاڑوں سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے. لوہا پہاڑوں کے پتھروں کو توڑ دیتا ہے. انہوں نے کہا لوہے سے زیادہ طاقتور پھر کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، وہ لوہے کو پگھلا سکتی ہے. پوچھا آگ سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے. پوچھا کہ پانی سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہوا ہے جو پانی کو اڑا کر لے جاتی ہے. اب پھر اگلا سوال یہی تھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تھا، دو روایتوں میں الگ الگ الفاظ ہیں. ایک یہ ہے کہ قلب المؤمن یسعنی، ان سب سے زیادہ طاقتور مومن کا دل ہے جس میں میرا نام سماتا ہے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے کہ ابن آدم یتصدق بیمینہ ما لا تعلم شمالہ، او کما قال، کہ انسان جو صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ جو اخلاص ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے. تو دل کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ اصل طاقت ہوتی ہے انسان کی. اللہ کا نام، اللہ کی محبت اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت. اصل میں حضور علیہ السلام کی محبت کو سامنے لایا گیا ہے اس وجہ سے کہ حضور علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، ورنہ بنیاد اللہ کی ہی محبت ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر، اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ کی کائنات کا سب سے مقدس نمونہ ہیں. تو اصل اللہ کی محبت ہے اور اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہے. یہ محبت اس سلسلے میں حضور علیہ السلام نے ہدایتیں دی ہیں باقاعدہ. یہ فرما دیا کہ ایمان کامل ہونے کی شرط ہے میری محبت اور آخری درجے کی محبت. حدیثوں میں یہ مضمون آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک مرتبہ حضور نے فرمایا کہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے دل میں اولاد سے، ماں باپ سے اور اپنی ذات سے اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت تک ان کو اس کیفیت کا اندازہ نہیں تھا. یہ عرض کیا، صفائی سے کہنے والی عادت تھی. کہا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ تو محبت پاتا ہوں لیکن اپنی ذات سے زیادہ کیسے ہو سکتی ہے؟ فطری طور پر انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو چاہتا ہے. تو حضور علیہ السلام خاموش ہوئے اور اس وقت ایسا لگتا ہے کہ قلب اطہر سے ایک فیضان ہوا. حضرت عمر فاروق بول پڑے، یا رسول اللہ، میں اب آپ کی محبت اپنے دل میں اپنی ذات سے زیادہ پاتا ہوں. تو فرمایا الآن یا عمر، اب کام پورا ہوا ہے، ایمان اب مکمل ہوا ہے. تو یہ محبت جس کا باقاعدہ حکم دیا گیا، اس محبت کا اس زمانے کے چیلنجوں میں جو ایک چیلنج ہے اس میں سب سے بڑا سہارا ملنے والا ہے. آج کے حالات میں ابلیس کی نمائندہ طاقتیں ہر دور میں کام کرتی رہی ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے. ستیز اکار رہا ہے ازل سے تائیں روز، چراغ مصطفی سے شرار گل آگی. لیکن ظاہر ہے کہ زمانے کی رفتار یا یوں کہیے وسائل کی رفتار بڑھ گئی ہے. پہلے سفر ہوتا تھا چھکڑے سے اور بیل گاڑی سے، اور اب ہوائی جہاز سے ہوتا ہے. اور انٹرنیٹ نے ہوائی جہاز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے. پہلے کوئی چیز جلدی سے جلدی پہنچ سکتی تھی تو ہوائی جہاز سے جا سکتی تھی، اور اب اس کی ضرورت نہیں ہے. ایک لمحے میں ساری دنیا میں پہنچتی ہے. تو رفتار ہر چیز کی تیز ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے نقصان اور فائدے دونوں تیز رفتار ہو گئے ہیں. اور اس زمانے میں اگر ہم اپنے حالات کو دیکھیں تو مسلمان، معاف فرمائیں، دارالعلوم دیوبند کا ایک ادنا خاتم علی گڑھ یونیورسٹی میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے کہ مسلمان اگر مجرمانہ غفلت بھی نہ کہیں تو کم سے کم سستی کا شکار ضرور ہے. کل ملا کر ہم سستی کا شکار بہرحال ہے اپنا کام کرنے کے سلسلے میں. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ایمان پر حملہ ہے. اور ایمان کمزور ہونا اور طاقتور ہونا یہ تو ہر زمانے میں ہوتا رہا اور وہ نظر آنے والی چیز نہیں تھی. لیکن دشمنوں کی کوششوں سے کھلے طور پر ایمان جانا یہ اس زمانے میں ہو رہا ہے، علل اعلان ہو رہا ہے. اور یہ کوئی الزام نہیں ہے کہ کوئی یہ کہنے لگے کہ مولوی تو ہر الزام دوسروں پر رکھ دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. جو کام کرنے والے ہیں وہ اس کام پر فخر کر رہے ہیں، وہ کھل کر رہے ہیں، وہ چھپ کر نہیں کر رہے ہیں. اس زمانے میں کوئی چیز راز نہیں رہتی. تو ہمارے سامنے مسئلہ ہے
اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا. اس ایمان کے لیے بچانے کے لیے جو سہارا ہے وہ سب سے بڑا سہارا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اس محبت کو طاقتور بنانا، اس محبت کو زندہ کرنا، اس محبت کو دنیا میں عام کرنا، دلوں کے اندر اس کی روشنی کو بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ذریعہ ہے. دوسری چیز اس زمانے میں جو ایک چیلنج مسلمانوں کے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے اسلام کو ایک عملی دین کے طور پر پیش کریں. وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اسلام ہر زمانے کا ساتھ دیتا ہے، ساتھ ہی نہیں دیتا، رہنمائی کرتا ہے. ہم سب کلمہ گو ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ دین ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ قیامت تک کے لیے ہے. اور ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا میں ظاہر ہے کہ طاقت اور پاور اس وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. لہذا دنیا میں اسلام کو غیر عملی ثابت کرنے کے لیے محنتیں ہو رہی ہیں اور یہ گویا دکھانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا. اصل میں ڈائریکٹ اسلام کو نشانہ تو الگ الگ انداز سے بنایا گیا، لیکن بنیادی طور پر اس معاملے میں ایک ایسا دائرہ کھینچا گیا. ہم دائرے کی بات کر رہے تھے مولانا کہ مذہب کو اس دائرے سے الگ کر دیا جائے. 500 سال پہلے، 600 سال پہلے جب سائنس کا اور ان کے مذہب کا ٹکراؤ ہوا، ہمارے مذہب کا نہیں، ان کے مذہب کا ٹکراؤ ہوا، تو اس میں ان لوگوں نے عافیت اس میں سمجھی کہ مذہب کو محدود کر دیا جائے کلیسا تک، عبادت گاہوں تک، اور اس کو سیاست کے میدان میں نہ لایا جائے. مسئلہ کیا تھا؟ ان کے مفکرین بڑے سمجھدار لوگ ہیں، انہوں نے غور و فکر کر کے یہ سمجھا تھا کہ جیسے زمانہ بڑھے گا ہمارا مذہب پیچھے جائے گا، اس لیے کہ وہ زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا. ان کو پتا تھا یہ ان کا مذہب کچھ عبادات میں رہنمائی کر سکتا تھا، لیکن سیاست میں، معاشرت میں، آگے آنے والی ترقیات میں، چیلنجوں میں یہ یقین تھا ان کو کہ ہمارا مذہب ساتھ نہیں دے گا، اور جو مذہب ساتھ دے گا اس کا نام اسلام ہوگا. تو براہ راست اسلام پر پابندی لگانے کے بجائے انہوں نے کہا کہ مذہب کو اس دائرے سے الگ کر دو. اب وہ سلسلہ ظاہر ہے کہ 400-500 سال کی محنت ہے ان کی، اور اس کے نتیجے میں ہاتھ میں طاقت ان کے ہے. لہذا ان کی طرف سے دنیا میں یہ ماحول بنایا جا رہا ہے کہ مذہب یا کم سے کم اسلام وہ گویا عملی چیز باقی نہیں ہے. اگر ہم مسلمان، یہ بات کسی کے خلاف نہیں ہے، ہم کسی کے مذہب کی مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، یا ہم کسی کے مذہب کی مخالفت نہیں کر رہے ہیں، یا اسلام کو زبردستی تھوپ نہیں رہے، لیکن اگر دنیا میں دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو آزادی حاصل ہے اور بلا شبہ حاصل ہے، اور ہم اس آزادی کا احترام کرتے ہیں، تو ہمارا یہ حق میں دنیا کو تسلیم کرنا پڑے گا. دنیا کی کسی زمین پر بھی ہم رہتے ہوں، ہمارے اس ملک کے اندر بھی یہ حق تو بہرحال ماننا پڑے گا. تو ہم اس حق کو محفوظ رکھنے کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے سامنے آج جو چیلنج آیا ہے وہ اسلام کو ایک عملی دین کی، عملی مذہب کی شکل میں پیش کرنے کا آیا ہے. آج ماحول اس طرح کا بن گیا ہے کہ نماز پڑھنا ایک اجنبی چیز بنا دیا گیا. یعنی کوئی آدمی اگر سڑک پر ننگا گھوم رہا ہو، ننگا میں ذرا لفظ میں واپس لے لوں، لیکن اسی مفہوم کو آپ ادا کریں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹے کپڑے پہن کر گھوم رہا ہو تو وہ تہذیب کا ایک حصہ ہے، اور وہ ایئرپورٹ پر ہے یا ہوائی اسٹیشن پر ہے یا کہیں بھی ہے تو وہ بالکل صحیح ہے. لیکن ایک آدمی پورے لباس کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کر، ایک آدمی گانا گا رہا ہے زور سے تو وہ تہذیب کا حصہ ہے، ایک آدمی ٹھٹے لگا رہا ہے بے تہذیبی کے ساتھ تو وہ بھی اس کا حق ہے. ایک آدمی ایک طرف مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھ رہا ہے تو یہ گویا کہ ماحول کے خلاف ایک بات ہے. یہ چلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اگرچہ ہمارے ملک کا اصل ماحول یہ نہیں ہے. آج ہم گفتگو کر رہے تھے، میں نے لوگوں کو اپنے تجربات سنائے اس سلسلے، اور آپ سب کے سامنے تجربے ہمارے ملک کا جو عام مزاج ہے وہ رواداری کا مزاج ہے. لیکن بہرحال کوشش ہو رہی ہے یہ ماحول بنانے کی. اگر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا ایک فرزند محمد علی جوہر لندن کی پارلیمنٹ میں گول میز کانفرنس کے دوران نماز کا وقت ہونے پر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی، یعنی مصلی نہیں ملتا، تو وہ اپنی شیروانی اتار کر نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، تو ہمیں یہاں سے یہ پیغام تو دینا پڑے گا کہ اسلام ہر دور کے اندر عملی دین ہے اور ہر زمانے کے تقاضوں کا ساتھ دیتا ہے. اس سلسلے میں امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہندوستان کی سب سے بڑی اسلامی عبقری شخصیت ہیں،
ان کا ایک ارشاد مجھے یاد آتا ہے. انہوں نے ان کے مکتوبات ہیں، خطوط ہیں، جن میں انہوں نے اپنے پورے افکار کی ترجمانی کی ہے. اور یہ آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی جو شخصیت ہے اسی کی برکت سے شاید ہم ہندوستان کے اندر اس حلیے اور شکل کے ساتھ موجود ہیں. علامہ اقبال نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں میں ہے پوشیدہ، کیا ہے وہ، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار. وہ مجدد الفسانی اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ عام طور پر ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے سنت کا اتباع، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع. تو یہ فرماتے ہیں کہ عام تصور جو ہے اتباع سنت کا وہ بڑا محدود ہے، اس کو صحیح کرو. انہوں نے اس کے لیے 7 نقطے لکھے ہیں، اس میں سے تین پر میں مختصر سی بات کروں گا وقت کی گنجائش کے مطابق. اخیر کے جو 4 ہیں وہ تصوف کی اصطلاحات ہیں، لیکن شروع کے جو 3 ہیں ان کا مفہوم یہ بنتا ہے اصل میں کہ عام مسلمان کے سامنے جب اتباع سنت کے، یہ کہیے دیندار لوگوں کے یہاں جب اتباع سنت کا لفظ آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی آدمی نے داڑھی رکھ لی، کرتا پاجامہ پہن لیا، ٹوپی اوڑھ لی اور ذرا کچھ نماز وغیرہ ٹھیک پڑھنے لگا، کھانے وانے میں کچھ سنت کا آداب کا خیال کرنے لگا، تو ہم سمجھتے ہیں کہ آدمی سنت کا متبع ہے اور گویا وہ ہمارے لیے بہت اچھا ایک نمونہ ہوتا ہے. اچھا، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں اتنا کرنے والے بھی چونکہ کم ہیں، اس لیے غنیمت ہے کہ آدمی لگ رہا ہے ہمیں سنت پہ چلنے والا. لیکن مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو حضور کی سنت کا مطلب 2-4 اعمال کا مسئلہ نہیں ہے، سنت تو طریقے کو کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک بھرپور زندگی گزاری ہے، کامل زندگی گزاری ہے، دنیا کے تمام شعبوں میں کام کیا ہے، تو ہر شعبے میں جو حضور کا طریقہ ہے اس کا نام سنت ہے اور اس پر چلنے کا نام اتباع سنت ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ تم اپنے سارے ظاہری کاموں کو سنت کے تابع بناؤ. ظاہری کام کیا ہے؟ یہی اصل سب سے بڑا نقطہ ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بعد والے کو ابھی میں کہہ دوں اور اس پر بعد میں بات کریں. دوسرا نقطہ ہے باطنی اعمال کو سنت کے تابع بناؤ، یعنی اپنے دل کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں، دل کے اندر تمہارے بڑائی نہ ہو، تکبر نہ ہو، تواضع ہو، دل میں دکھاوا نہ ہو، اخلاص ہو، دل میں حسد نہ ہو، خیر خواہی ہو. اس طرح کی جو برائیاں دل میں ہوتی ہیں ان کو صاف کر کے حضور کے دل کا نمونہ بنانے کی کوشش کرو اپنے دل کو. اور اپنے تیسرا نقطہ یہ ہے کہ جو عمل تم کرو اس کی کیفیت حضور کی کیفیت سے ملتی جلتی ہو، یہ محنت کرو، اس کی کوشش کرو. پہلے نقطے پر آتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے سارے ظاہری کاموں کو حضور کی سنت کے تابع بناؤ. اب آپ سوچیں کہ ظاہری کاموں میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ تقریباً زندگی کے اکثر اعمال آ جاتے ہیں. یعنی مثلا یہ ہے کہ تم اپنا لباس، ٹھیک ہے، ظاہری کام ہوا. تم اپنا کھانا پینا حضور کی سنت کے مطابق کرو، ایک ظاہری عمل ہوا. تم اپنا بولنا چالنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا جس کو ہم اخلاق کہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرنا جس کو معاشرت کہتے ہیں، اور برتاؤ میں پھر اپنے گھر والوں کے ساتھ، جیسا ابھی مولانا نے متوجہ کیا. یہ واقعہ ہے کہ اس زمانے میں اس پہلو سے مسلمانوں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو معاشرت ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی معاشرت کا نمونہ بن جائے، تو مسلمانوں کے اپنے مسئلے بھی کم ہوں گے اور دوسروں کے سامنے نمونہ اچھا ہوگا. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے ساتھ اتفاق سے سفر کا ساتھی بننے والوں کے ساتھ برتاؤ. یہ سارے مسئلے ہیں. اسی طرح اپنے تجارت کے پارٹنر کے ساتھ برتاؤ. کیا معاملات ہیں؟ جس کو موقع ملتا ہے دوسرے کا پیسہ دبا لیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اب میں اس رخ پر جاؤں تو وہ بات لمبی ہو جائے گی. جتنے کام ہیں یہ سارے کے سارے ظاہری اعمال میں آئیں گے، اور جناب عالی ظاہری اعمال میں پھر یہ بھی آئے گا کہ دنیا والوں کے سامنے آپ اپنے دین کا پیغام کس طرح پیش کریں. اس کا نمونہ بھی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دکھا دیا ہے. اور جناب علی ظاہری اعمال میں یہ بھی ہوگا کہ آپ اپنے شعبے کو دیکھیں کہ آپ کس میدان میں کام کرتے ہیں. جس میدان میں آپ کام کرتے ہو اس میدان میں آپ کے سامنے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نمونہ ہوگا. دنیا کے سامنے ہمارا جو رخ آتا ہے زیادہ، وہ اس وقت خاص طور پر آتا ہے جب ہم سماجی زندگی میں کام کرتے ہیں یا سیاسی زندگی میں کام کرتے ہیں.
یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں جن میں دوسری اقوام سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمان اس زمانے میں سماجی پہلو سے یا سیاسی پہلو سے جو کام کر رہے ہیں تو کیا ان کا کوئی دوسروں پر ایسا اثر پڑتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی نمونے کی شخصیت جان لیں؟ معاف فرمائے، میں ایسا نہیں سمجھتا۔ دنیا کے حالات جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم کوئی اچھا اثر چھوڑنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ ہم سیرت پڑھتے نہیں ہیں۔ سال بھر میں ہم منا لیتے ہیں، ربیع الاول کا مہینہ سیرت کے جلسوں کے لیے خاص کر لیتے ہیں، اور اب تو اس کو عید کہا جانے لگا باقاعدہ سرکاری طور پر۔ میرے یہاں حاضری جو ہے اس کا یہ اشتہار یہاں کا کسی نے وائرل کر دیا، تو وہاں فیس بک پر بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ عید میلاد النبی کے عنوان سے تقریب میں شرکت کرنے کے لیے کیوں گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میرے پاس تو جواب ہے، میں مسلم یونیورسٹی میں مجھے بلایا گیا تو مجھے حاضر ہونا تھا اپنی بات کہنے کے لیے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا دن عید نہیں ہے، اگرچہ عید سے ہزاروں گنا زیادہ خوشیوں کی بنیاد ہے، ہر عید سے بڑھ کر۔ تو سارے سال ہم سیرت کو پڑھیں۔ اب سیرت کو جس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ عرض کروں گا اور مجھے بات کو سمیٹنا ہے۔ سیرت کی کتابوں کے 2 واقعے بہت مشہور ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے، یہ تو بالکل ہر آدمی جانتا ہے کہ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھوک سے حال خراب ہے اور کمر سیدھی رکھنے کے لیے پیٹ پر ایک پتھر باندھ رکھا ہے۔ انہوں نے دکھایا کہ پتھر باندھ رکھا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا تو وہاں 2 پتھر بندے ہوئے۔ یہ واقعہ مشہور ہے۔ آپ غور کریں کیا اس میں پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اگر آپ کی قوم کسی پریشانی سے دوچار ہے تو وہ آپ کے لیے نئی خبر نہ ہو، اس سے قائد جو ہے، لیڈر جو ہے، وہ پہلے دوچار ہے۔ اصل سبق یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ قائد کے پاس گئے تو وہ پیٹ بھرا ہوا بیٹھا ہے، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آدمی بھوکا کیسے رہ سکتا ہے۔ پتہ یہ چلا قائد پہلے سے بھوکا ہے۔ ایک روایت میں یہ واقعہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ شور ہوا یا افواہ ہوئی کہ دشمن نے حملہ کر دیا، تو ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی نکل کے دیکھنا چاہیے کدھر سے حملہ ہو رہا ہے، تو ہم ہتھیار لگا کے تیار ہو کے چلے اور مدینے سے نکل ہی رہے تھے کہ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ وہ اکیلے نکل گئے تھے اور دیکھ کر واپس تشریف لا رہے تھے اور فرمایا لم تراؤ، ڈرنے کی بات نہیں ہے، میں دیکھ کر آ گیا۔ یعنی قائد کے سامنے جب قوم کوئی مسئلہ لے کر جائے تو یہ نہ ہو کہ قائد صاحب کو پہلی بار پتا چلے کہ اچھا یہ ہو گیا ہے، چلو دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ نہیں، قائد کو پہلے سے پتا ہو کہ کیا مسئلہ ہے اور وہ اس کو حل کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے اتباع کا حصہ ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے جو حقوق ہیں ان میں پہلا حق محبت اور دوسرا حق اتباع۔ محبت کی ضرورت ہے اس زمانے میں ایمان کے خطرات سے نمٹنے کے لیے، اور اتباع کی ضرورت ہے اس زمانے میں اسلام کو ایک عملی دین کے طور پر پیش کرنے کے لیے۔ ضرورت ہے کہ ہم سب اس پہلو پر پڑھیں، لکھیں، سوچیں، سمجھیں اور اپنی زندگی میں اس کو عملی طور پر لا کر دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح چہرہ پیش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔